In the name of Allah who protect Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam from the fire of Namrud. Hope you will be safe and sound. Viewers, we discussed different topics, different subjects related to Usul al-Fiqh. In our previous lecture, we discussed about Shart, Aqsam al-Hukm al-Waz'i or Taklifi, like etc. Today's topic is about Rukhsa wal-Azima. This is type of in Hukm al-Waz'i, you can say. This is one. So in Rukhsa and Azima, we will discuss only shortly. We will discuss because the book described it very well and lengthily. So if anyone is interested, then he should read. Okay, I will just describe the main topics or concisely. So now we are going to discuss definition of rukhsa. Like, first of all, you have to know that in our deen, in our Islam, there are two things. Like hukmul kulli. Kulli hukm means that everybody, men and women, are ordered to pray salah. So they have to pray salah. There is no exceptionality. But this is hukm kulli. اب اس کے اندر anyone have any excuse, کسی کو کوئی عذر ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, so in that time وہ کیا کرتا ہے, اپنی نماز کو یا اپنے روزوں کو ڈیلے کرتا ہے. سو اس کو کہتے ہیں رخصہ. عزیمہ یہ ہے کہ جو چیز کے جس طرح حکم ہے ہم اسی طرح اس کو کر گزریں. چلو رخصت کی تعریف پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں, ما شرع من الاحکام لعذر شاک, ما شرع من الاحکام لعذر شاک. احکام کی تشریح, احکام کی ایک جو احکام ہمارے اوپر نافذ ہوئے ہیں, the implementation of orders لعذر شاک, due to excuse, due to strong excuse, due to suitable. Shock mean suitable, logical. Shock کسی عذر شاک کی وجہ سے جب کوئی بندہ اس کے لیے کوئی حکم متوجہ ہوتا ہے تو we call it رخصہ. کس طرح دیکھو, اب نماز ہو رہی ہے, نماز اذان ہو رہی ہے, لیکن یہ بندہ سخت بیمار ہے, نہیں چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کنڈیشن میں اس کے لیے یہ ہے کہ جس طرح وہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لے. لائک another example آپ لے لیں, کوئی بندہ آپ کے سر پر پستول رکھ کر آپ کو کہیں کہ بولو, اور رسول اللہ علیہ السلام یا صحابہ میں سے کسی کا نام لے کر آپ کو کہیں کہ ان کو گالی دو. اب ایسی کنڈیشن ہے, آپ مکروہ بن گئے, آپ حالت اکراہ میں ہیں. تو حالت اکراہ میں جھوٹ بولنا رخصہ ہے. کیا ہے؟ رخصہ ہے. یا آپ جنگل میں گم ہو گئے اور آپ کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے, تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کو کوئی حرام چیز مل رہی ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کا باربیکیو بنائیں اور ادھر پارٹی کریں. جتنا آپ کھا سکتے ہیں آپ اس کا کریں, مطلب اپنے اس ٹائم کے لیے, تاکہ آپ زندہ رہ سکیں. یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ تھوڑا بچا ہے اس کو اپنے ساتھ لے آؤ اور ادھر پارٹی شارٹی بھی ہو جائے اور باربیکیو بھی کر لیں. نو, یو ہیو ٹو جسٹ
keep yourself alive. Okay, so rukhsa means when there is some excuse, suitable excuse, or استثناء من أصل كلي. There is some exception from کلی. میں نے آپ کو بولا اصل کلی جو ہے یعنی حرام ہے گوشت خنزیر کا گوشت کھانا، لیکن اب کیا ہے، اب یہ بن گیا ہے اصل کلی سے استثناء ہو گئے، ایکسیپشن ہو گئے. یقتضی المنع من الاقتصار فیہ علی موضع الحاجہ. یہ بات امپورٹنٹ ہے. یقتضی المنع مع الاقتصار فیہ علی موضع الحاجہ. جتنی آپ کی ضرورت ہے اسی کے مطابق. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس سے زیادہ نہیں جانا. ٹھیک ہے، سو اس ڈیفینیشن کو ذرا سنیں. رخصہ عذر شاک کی وجہ سے حکم شرعی جب ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور وہ اس میں استثناء آ جائے اصل حکم سے، اصل کلی حکم سے. اب وہ کلی حکم تھا، پرعال تھا، اب یہ جو حکم ہے یہ جزئی ہے. جزئی کا کیا مطلب ہے؟ اٹس پارٹ آف دی آرڈر. اینڈ پارٹ آف واٹ مینس اٹ از اونلی فار یو because you have a suitable excuse. You lost in the forest and you don't have anything to eat or to drink. You found a bottle of hammer, so you can drink instead of water. You cannot find any water, so this is, you are in the halat istirar. You don't have anything, so you are the hukm shar'i is being, it's just for you, okay, not for all. So this is called رخصہ. اس کو رخصہ کہتے ہیں. اب دیکھو ومن الرخصہ اباحۃ الفطر للمسافر, like when there is someone is in travel, he's traveling, so the الفقہ آرڈرس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعہ آرڈرس کہ اب جو اس کو افطار کرنی پڑے گی. افطار کا مطلب یعنی اس کو روزہ نہیں پڑھنا پڑے گا کیونکہ یہ حکم جزئی ہو گیا. کس وجہ سے؟ عذر کی وجہ. عذر کیا ہے؟ سفر ہے. ٹھیک ہے. استثناء من کل سے وہ استثناء ہو گیا. وہ وجوب الصوم, جو کہ صوم کا وجوب تھا. اور منع ادھر کیا آ گیا؟ منع جو ہے المنع. المنع کیا تھا؟ یہ دیکھو ڈیفینیشن میں کل یقتضی المنع. منع کس طرح تھا؟ منع جو تھا وہ افطار تھا. ٹھیک ہے. الاصل یقتضی المنع من الفطر ووجوب الصوم على العموم والاطلاق عزیمہ وجواز السفر للمسافر الرخصہ. دیکھو ووجوب الصوم على العموم والاطلاق عزیمہ وجواز السفر للمسافر الرخصہ. یہ جو سفر کی جو جواز ہے مسافر کے لیے یہ رخصت ہے. ٹھیک ہے. ومنها اباحۃ المیتۃ واللحم الخنزیر وللمضطر. مضطر یعنی وہ بندہ جو کہ حالت استرار میں ہے, he cannot find any food any drink. ایسی حالت میں اباحۃ المیتۃ مردار کھانا اور لحم الخنزیر اور خنزیر کا کھانا اباحہ ہے. فإنه حکم جزئی. This is part of the order شرع لعذر شاک. It's became you can eat and you can drink because of the excuse eligible. It's logical excuse or it's suitable. هو حالة الضرورة. This is in the حالة الضرورة. You are in need. استثناء من اصل. یہاں پر استثناء ہوئے کس چیز سے؟ اصل سے, کلی سے. یقتضی المنع وهو حرمت هذه الاشیاء. اور منع کیا ہے؟ اقتضاء ہوئے ہے منع سے جو کہ حرمت تھی, اب وہ حرمت اٹھ گئی ہے. چیز حرام تھی, اب وہ حرمت باقی نہ رہی کیونکہ آپ حالت استرار میں ہے. دیکھو ومنه اباحۃ النطق. اور اسی طرح اباحۃ النطق, نطق کرنا, کلام بولنا, الکفر کفر کے, للاکراہ اس بندے کا جو کہ حالت اکراہ میں ہے, حالت وہ مکروہ ہے. یعنی اس کو کسی بادشاہ نے, کسی نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو سے دس, اوکے, یو مسٹ. سو ایسی کنڈیشن میں, ایسی سچویشن میں یہ حکم جزئی اس کے لیے بنتا ہے, پارٹ آف دی حکم. شرع لبعض المکلف, کدھر گیا؟ فإنها رخصة. تو یہ رخصت ہے لأن حکم جزئی لعذر شاک. عذر شاک کیا ہے؟ اکراہ. وہ حالت اکراہ میں ہی وہ ایسا
کیا کہتے ہیں اس کو, وہ مطلب ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ آگے پیچھے کچھ نہیں بول سکتا, تو وہ کر نہیں سکتا, بادشاہ نے اس کو پکڑا ہے یا کسی نے بندوق رکھی ہے. استثناء من اصل کلین, استثناء آئی ہے اصل سے. اصل کیا آتی؟ المن آتی, یعنی ایسی چیز تو ہم نہیں کرتے کفر کی حالت میں. ہم کس طرح صحابہ کو یا رسول اللہ علیہ السلام نعوذ باللہ اس کو گالی دے سکتے ہیں؟ وہ حرمت النطق بہا, اب وہ حرمت کیا ہو گئی؟ وہ اٹھ گئی. ٹھیک ہے, اچھا تو اور کوئی امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں اس میں. یہ ڈیفینیشن میرے حال میں کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا, اس کے لیے انہوں نے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر 3 پیدرز ہے. پیدرز کیا ہے؟ انہا احکام جزئیت خاصۃ شرعت علی خلاف احکام کلیت. اس کے اندر احکام جزئیہ آتے ہیں, احکام کلیہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا احکام کلیہ یہ تھا کہ نماز سب کے سب پڑھو, لیکن اب ایک عورت, اس کے پیریڈز چل رہے ہیں تو should be excused. اب اس کی جو استثناء ہے وہ کیا ہے؟ یہ رخصہ ہے, اور یہ وجہ رخصہ کیا ہے؟ الحیض والنفاس ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی کنڈیشن میں وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے لیے رخصت آ جاتی ہے. لائک النطق بالکلمہ, یا کوئی بندہ روزہ کیا کرتے ہیں, سفر میں روزہ نہیں رکھتا, تو وہ سفر جو ہے وہ اس کے لیے وجہ بنتی ہے, کیونکہ عام طور یہ روزہ رکھنا یہ کوئی عام حکم ہے, لیکن اب یہ جو بندہ نہیں رکھتا یہ حکم جزئی ہے اس کے لیے. تو کیا کہتے ہیں؟ انہا احکام جزئیت, یہ احکام ہے جزئیہ, پارٹ آف دی حکم ہے. خاصۃ, اٹ از اسپیسیفک, شرعت علی خلاف احکام الکلیہ عامہ, یہ خلاف ہے کس کے؟ عام کلیہ احکام کی, جو عام لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے خلاف ہے. تو یہ آپ اس کو مزید پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہ آسان ہے. ان هذه الاحکام جزئیۃ خاصۃ قد شرعت لعذر شاک. اچھا, اس کے لیے عذر شاک کی ضرورت ہے. عذر شاک کیا ہے؟ مثلا اتھینٹک عذر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ولیس مجرد الحاجہ, ہر کوئی حاجت نہیں. مثلا اب مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے, اور میں کہوں کہ یار مجھے کھانا نہیں مل رہا, چلو اب میرے پاس یہ جو مجھے پانی بھی نہیں مل رہا, اب ادھر دور پانی ہے تو اس کو جانا پڑے گا, لے آنا پڑے گا, چلو یہ کچھ اور ہی پی لیتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں وہ از ناٹ لاجیکل, وہ تو ایک ایسے عذر نہیں ہے. اس کے لیے ایک خاص عذر چاہیے کہ آپ کو کچھ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, اسپیسیفک عذر شاک اس کو کہتے ہیں. تو 2 نمبر اس کی فی درجہ ہو گئی. 3 نمبر یہ ہے کہ الاحکام یقتصر بها علی موضع الحاجہ, آپ نے اپنے حاجت اور کنڈیشن کو دیکھ کے اپنے حاجت کے مطابق چیز کو کیا کرنے؟ موضع حاجہ, یعنی جتنا آپ کو چاہیے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پرمیشن ملے, چلو خنزیر کھا لو, اور آپ جائے پارٹی شارٹی کرے, پھر باربیکیو بنائے, پھر جو رہ جائے اس کو گھر لے آئے, تو یہ لائک سم تھنگ. یا آپ کو کہیں کہ چلو, یہ مطلب کوئی جواز نہیں رکھتی ایسی چیزوں کو. یعنی جتنا آپ کا موضوع الحاجہ ہے, جتنا آپ کا حاجت ہے, اتنا ہی آپ یوز کریں. ٹھیک ہے. So guys, this was our discussion about رخصہ and عزیمہ. If you have any question you can ask in the comment section. See you in next lecture. Thank you.